السلام علیکم۔ ناول لاریب قسط نمبر 11۔ لاریب کو وہاں سے گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ سمینا کو بہت بے چینی تھی۔ وہ نیکسی میں جا کر اس کے جانے کی تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بخاری صاحب سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو وہ مسکرا دیے۔ تمہیں یقین نہیں ہے اس کے جانے کا؟ انہوں نے پوچھا۔ ماموں جان، ہمیں خود وہاں جا کر دیکھنا چاہیے، کہیں چھپی بیٹھی ہو اور ریان کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے اندر کا خوف بول رہا تھا۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کرو بیٹا، کہاں چھپے گی چھوٹی بچیوں کو لے کر، بخاری صاحب نے کہا۔ پھر دوبارہ اس کی تسلی کے لیے کہنے لگے، پھر بھی تم اپنی تسلی چاہتی ہو تو آؤ، دیکھ کر آئیں کہ وہ چلی گئی ہے یا نہیں، اور وہاں سے کیا کچھ لے کر گئی ہے۔ بخاری صاحب اپنے ساتھ اسے نیکسی کی طرف لے آئے۔ وہاں کی خاموشی، اداسی اور سوگواری اپنے مکیں کے چلے جانے کا ماتم کر رہی تھی، مگر انہیں محسوس نہ ہوا، اور ہوتا بھی کیوں، یہ صفِ ماتم تو انہی کی بچھائی ہوئی تھی۔ بخاری صاحب اور سمینا نے ہر جگہ دیکھ کر تسلی کر لی، وہاں سوائے خاموشی اور اداسی کے کچھ نہ ملا۔ بیڈ پر جو اس وقت بلینک چیک گرا تھا، اب وہ وہاں موجود نہ تھا، اور اس کا جو موبائل انہوں نے فرش پر پٹک دیا تھا، وہ بھی وہاں نہیں ملا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ چیک ساتھ لے گئی، بخاری صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب ہمارے سارے کام خود بخود آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ سمینا کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں بولے، لیکن اگر اس نے ریان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور اسے سب کچھ بتا دیا تو؟ سمینا کو خوف لاحق ہوا۔ وہ کیسے رابطہ کرے گی؟ اس کی سم تو میرے پاس ہے۔ بخاری صاحب نے جیب سے سم نکال کر اسے دکھائی۔ وہ دوسری سم بھی تو ڈال سکتی ہے، اسے ریان کا نمبر تو یاد ہوگا نا؟ اب سمینا کے خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، مگر تم فکر نہ کرو، اب ریان اس کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ آپ ریان کو کیا بتائیں گے ماموں؟ کیا وہ اتنی آسانی سے سب کچھ مان لے گا؟ اس کا سارا شک ہم پر ہی تو جا سکتا ہے، وہ پریشان ہو کر بولی۔ تم وہم نہ کرو اور نہ ہی فکر کرو، میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے۔ چیک لے کر اس نے بہت اچھا کیا ہے۔ اب میں ریان کو بتاؤں گا کہ اس نے اس کی محبت کی قیمت اس بلینک چیک کی صورت لگائی ہے۔ ریان خود بخود اس سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بخاری صاحب بہت سوچ کر بولے، ماموں جو کرنا ہے جلدی کر لیں، ممانی آ گئیں تو کام بگڑ بھی سکتا ہے۔ انہیں آج کل لاریب سے بہت ہمدردی ہو رہی ہے۔ سمینا نے باہر کی جانب دیکھ کر کہا، تم فکر ہی نہ کرو اور سمجھو کہ تمہارے راستے کے سارے کانٹے نکل گئے، اب ریان صرف تمہارا ہوگا۔ بخاری صاحب نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر کچھ تلاش کرنے لگے۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد انہیں ان کا مطلوبہ سامان مل گیا۔ مغرب کے بعد صفیہ بیگم واپس آئی تھیں اور ابھی لاؤنج میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ سمینا کو اس کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ تم کب آئیں اور ریان کہاں ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ ریان نہیں آیا، شاید کل آئے گا۔ تو تم بھی اس کے ساتھ آتی نا، اکیلی کیوں آ گئی؟ وہ خفا سی بولی۔ یہ تو آپ اپنے لاڈلے بیٹے سے پوچھیے گا۔ وہ غصے سے بولی تو صفیہ بیگم کو اس کے لہجے پر حیرت کے ساتھ غصہ بھی آیا۔ یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ اگر تم آ ہی گئی ہو تو تمیز کا دامن تو ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ نہ سلام نہ دعا، صرف اپنی ناراضگی اور غصے کا ہی اظہار کرنا تھا تمہیں۔ صفیہ بیگم نے آج پہلی بار اس پر غصے کا اظہار کیا۔ ایک دم سے لاریب کا چہرہ نگاہوں میں گھوم گیا۔ اب تک جتنی بھی بار وہ اس سے ملی تھی، بہت عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئی تھی، اور یہ سمینا، یہ تو بہو بننے کے بعد مزید بدمزاج اور بد اخلاق ہو رہی تھی۔ ممانی جان، آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ میرے ساتھ رہ کر بھی لاریب کو یاد کرتا رہا، اس کی فکر میں گھلتا رہا۔ میرا سارا ہنی مون ٹرپ لاریب نے دور رہ کر بھی برباد کر دیا۔ اس کے لہجے میں لاریب کے لیے بے حد نفرت تھی۔ دیکھو سمینا، ریان اور لاریب نے تمہاری خوشی کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ ریان سے انصاف کی توقع رکھتی ہو تو کچھ اپنے مزاج میں بھی نرمی پیدا کرو اور جھکنا سیکھو۔ ہٹ درمی سے تم ریان کو کبھی نہ جیت سکو گی۔ مجھے آج بہت مایوسی ہوئی تمہارا یہ رویہ دیکھ کر۔ تم اتنی بد لحاظ ہو جاؤ گی اور بڑوں کی تمیز اور ادب احترام ہی کھو دو گی، مجھے اس کا اندازہ نہ تھا۔ پہلے اپنے آپ کو درست کرو، پھر کسی اور میں خامیاں نکالو۔ صفیہ بیگم نے اس کی بدتمیزی کا موازنہ لاریب کے اخلاق اور
رکھ رکھاؤ سے کیا تو لاریب کا پلڑا ہی بھاری نکلا اور وہ سمینہ سے خفا ہونے لگی، اسی لیے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے اور جھکنے کے لیے تیار نہ تھی۔ سمینہ نے ان کے بدلتے رویے پر کچھ دیر انہیں حیرت اور غصے سے دیکھا اور پھر واپس کمرے میں چلی گئی۔ صفیہ بیگم ریان کا نمبر ملانے لگی۔ انہیں تشویش تھی کہ وہ ریان کو اکیلا چھوڑ کر کیوں واپس آئی۔ وہ اس سے خود بات کر کے اپنی تسلی کرنا چاہتی تھیں اور سمینہ کے اس رویے کے بارے میں بتانا چاہتی تھیں۔ وہ روایتی ساس نہ بننا چاہتی تھی مگر اب سمینہ کی بدتمیزی مجبور کر رہی تھی ایسا کرنے پر۔ ریان نے کچھ دیر کے بعد فون ریسیو کیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ امی؟ اس نے ان کی آواز سنتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ سب خیریت ہے نا؟ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی، انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ میں آپ کی دعا سے بالکل ٹھیک ہوں امی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ ریان نے جواب دیا۔ مجھے صحیح بتاؤ بیٹا، سب خیریت ہے نا؟ سمینہ بہت غصے میں اکیلی چلی آئی۔ تم کیوں رک گئے؟ کوئی جھگڑا ہوا ہے تم دونوں میں؟ جھگڑا تو وہ کب نہیں کرتی امی، مجھے اس نے چین سے جینے کہاں دیا ہے، ہر وقت لاریب کے طعنے دیتی اور اسے کوستی رہتی ہے، یہ مجھے بالکل گوارا نہیں۔ ریان نے آخر اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ مگر وہ اکیلی کیوں آئی؟ تمہارے بابا ایک طوفان کھڑا کر دیں گے۔ صفیہ بیگم کی تشویش برحق تھی۔ امی، میں کل آ ہی رہا ہوں نا، پھر تفصیل سے بات کروں گا، اس وقت میں آفس کے ایک ضروری کام سے اسلام آباد رک گیا ہوں، کل شام واپس آ رہا ہوں۔ تو اسے کیوں جلدی تھی، تمہارے ساتھ کیوں نہ آئی؟ خواہ مخواہ ہی فساد کھڑا کرنے والی بات ہے، وہ کہنے لگی۔ آپ اس کی بات چھوڑیں امی، یہ بتائیں میری لاریب اور بچیاں کیسی ہیں؟ میں ان کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ آپ ان کی طرف گئی تھیں؟ ٹھیک ہیں وہ، میں آج ان کی طرف گئی تھی، بہت خوش ہوئی لاریب مجھے دیکھ کر، اور آج میں نے موقع پا کر بچیوں کو خوب پیار کیا، ماشاءاللہ بہت پیاری ہو رہی ہیں، میں تو اب تک اپنے ہاتھوں میں ان کے نرم ہلکے وجود کو محسوس کر رہی ہوں، ان کا لمس ساتھ لے آئی ہوں، اللہ پاک ان کے نصیب بہت اچھے کرے، انہوں نے دل سے دعا دی۔ آمین، ریان نے بھی دل سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آ جاؤں گا تو روزانہ آپ کو ان سے ملواؤں گا، اب مجھے بابا کے کسی بھی اعتراض کی پرواہ نہ ہوگی، انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، اپنی بات وہ منوا چکے، اب میں آگے اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم خیریت سے واپس آ جاؤ، پھر بات کریں گے۔ صفیہ بیگم کے لہجے میں پیار اور دعائیں تھیں۔ ریان سے بات کر کے تسلی ہو گئی تھی۔ وہ اب اطمینان سے اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ بخاری صاحب آنکھیں موندے لیٹے ہوئے تھے۔ وہ صفیہ بیگم پر ان کی غیر موجودگی میں اپنے کیے جانے والے ظلم کی بھنک تک نہ پڑنے دینا چاہتے تھے، اور نہ ہی صفیہ نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار کیا کہ انہیں کوئی شک گزرے کہ وہ آج لاریب اور اس کی بیٹیوں سے ملنے گئی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے چھپا رہے تھے مگر دونوں کی کیفیات الگ تھیں۔ بخاری صاحب کے چہرے پر ان کے ظلم کی سیاہی تھی اور صفیہ بیگم کے وجود میں خوبصورت پریوں کا لطیف لمس اترا ہوا بہت سکون دے رہا تھا۔ وہ جس خاموشی سے پچھلے دروازے سے اس گھر میں لائی گئی تھی کہ کسی کو خبر نہ ہو سکے، بخاری صاحب کا اکلوتا بیٹا اس فلمی اداکارہ کو بیاہ کر لا چکا ہے اور اس گھر میں بسانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اسی طرح چپکے سے پچھلے دروازے سے اس گھر سے نکل گئی۔ اس نے اپنے وجود کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹ کر چہرہ بھی چھپا لیا تھا کہ چوکیدار بھی اسے دیکھ نہ سکے، کسی کو نہیں معلوم تھا وہ کون ہے۔ سب کی بے خبری اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی تھی۔ وہ جو کبھی گھر سے اپنا ڈرائیور اور بعد میں ریان کے بغیر نہ نکلی تھی، اب اس سفر نامعلوم میں پیدل ہی چل نکلی جو اس کا مقدر بنا دیا گیا تھا۔ اس نے بڑی حسرت سے اس بڑے گھر پر الوداعی نظر ڈالی جو کبھی اس کا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اس بڑے گھر کے مکین اور مالک کا دل اور ظرف بہت چھوٹا تھا، وہ ان چھوٹے ظرف اور دل کے لوگوں سے لڑنے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ اس کی زندگی کے ماتھے پر بے مہر ہوا کی انگلیوں نے بے سر و سامانی لکھ دی تھی۔ اب اسی بے سر و سامانی کے ساتھ اسے بے سمت اور نامعلوم منزل کی طرف جانا تھا۔ حور کو اس نے اپنی گود میں ایک ہاتھ سے سنبھالا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ٹرالی بیگ گھسیٹ رہی تھی۔ نور اپنے بستر پر اماں ابی کی گود میں سو رہی تھی۔ ہم جائیں گے کہاں بیٹی؟ اماں ابی کا سوال اسے مسلسل پریشان کر رہا تھا۔
جب کبھی زندگی تمہیں سہارا دینے سے انکار کر دے تو اپنے بے آسرا وجود کو لے کر پھر میرے در پر دستک دے دینا۔ میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، کیونکہ جس دنیا میں تم جا رہی ہو وہ تمہارا وجود زیادہ دیر برداشت نہ کر پائے گی۔ ایک سرگوشی ذہن اور دل کے دروازوں پر دستک دیتی سماعتوں کا زخم بننے لگی۔ وہ اس آواز پر کان نہیں دھرنا چاہتی تھی، اسی لیے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ میں سنجانے سفر پر چل تو نکلی ہوں جس میں آبلا پائی ہے اور منزل بھی بے نشان ہے، مگر میں نا امید نہیں ہوں اماں بھی۔ مجھے یقین ہے میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اس نے اماں بھی کو جواب دیا۔ چلتے چلتے وہ دونوں مین سڑک تک آ گئیں جہاں ٹرانسپورٹ مہیا تھی۔ اس نے ایک ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روک لیا۔ زندگی کے کٹھن شاہراہ پر ایک بوڑھی عورت اور دو بچیوں کے ساتھ ایک انجان سفر پر نکل آئی۔ اس نے اپنا پرس کھولا، اس میں سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا اور اس پر لکھا ایڈریس ڈرائیور کو سمجھانے لگی۔ گھنے گھنے جنگلوں کی تاریکی میں وہ راستہ بھٹک گئی تھی، کئی کانٹوں سے دامن الجھتا تو کبھی کوئی پتھر ٹھوکر لگنے کا سبب بنتا۔ چاہنے اور کوشش کے باوجود اسے راستہ نہ مل رہا تھا۔ بے سر و سامان چھوٹی بچیوں کے ساتھ وہ کسی صاف راستے کی تلاش میں لپکی تو کبھی اپنے زخمی پاؤں سے کانٹے نکالتی۔ ریان اسے ڈھونڈتا، آوازیں دیتا، اس کے قریب آ رہا تھا، مگر وہ اس کی آواز نہیں سن رہی تھی اور ریان کی آواز اس کے اپنے ہی حلق میں گھٹی گھٹی سی نکل رہی تھی۔ لاریب! ریان نے چیخ کر پکارنا چاہا، اپنی ہی گھٹی آواز ریان کی گہری نیند میں بہت خوفناک لگی۔ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ لاریب! لاریب! دھڑکتے دل کو قابو میں کر کے وہ اسے پکارنے لگا۔ ہوش بحال ہوئے تو ریان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ شکر ہے یہ خواب تھا، وہ اپنے آپ سے بولا، مگر یہ خواب کیوں نظر آیا؟ لاریب کہاں بھٹک رہی تھی اور مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی؟ یہ سوچ کر اس کے دل کی دھڑکنیں پھر تیز ہو گئیں۔ لاریب کسی مشکل میں تو نہیں؟ اس کے دل میں وسوسوں نے سر اٹھایا تو وہ اس روح فرسا خیال سے کانپ کر رہ گیا۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ گھڑی میں وقت دیکھا، صبح کے 5 بج رہے تھے۔ امی کو فون کروں، لاریب کی خیریت پوچھوں؟ سخت پریشانی کے عالم میں اس نے سوچا، شام کو ہی تو امی سے بات ہوئی ہے اور وہ لاریب سے ملی بھی ہیں، اس کی خیریت سے بھی آگاہ کیا تھا۔ اس وقت وہ سو رہی ہوگی، انہیں اس وقت ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں۔ وہ کتنی دیر بیٹھا سوچتا رہا، بار بار وہ خواب ذہن کی گردشوں سے نکل کر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا۔ دل کی دھڑکنیں قابو میں نہ آ رہی تھیں۔ لاریب اور بچیوں کے بارے میں سوچ کر اس کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ آخر یہ خواب کیوں دکھائی دیا؟ وہ بستر سے نکل آیا اور وضو کرنے چلا گیا۔ نماز پڑھ کر اس نے لاریب اور بچیوں کی حفاظت کے لیے دعا کی۔ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنے کے بعد اس کا دل کچھ ہلکا ہوا۔ انہیں اللہ کی امان میں دیکھ کر وہ اب قدرے مطمئن تھا، مگر اب وہ جلد سے جلد گھر پہنچ کر انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مگر ابھی اس کی فلائٹ میں 3 گھنٹے باقی تھے اور یہ 3 گھنٹے اسے 3 سالوں پر محیط لگ رہے تھے۔ بہت ممکن تھا کہ اس کا زخمی وجود تھکن سے چور اعصاب اس سے مزید جینے کا حوصلہ اور ہمت چھین لیتے اگر وہ مہربان وجود اسے اپنی پناہ میں نہ لے لیتا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے اس کے مطلوبہ علاقے کے محلے تک تو پہنچا دیا۔ اس نے ایک جگہ گاڑی روک کر ایک راہگیر سے مطلوبہ ایڈریس پوچھا۔ اس نے بتایا تو وہ شکریہ ادا کر کے گاڑی آگے تک لے آیا، مگر اب گھر ڈھونڈنے میں اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی۔ اب یہاں اتر کر کسی سے پوچھ لیجیے گا، کوئی ضرور بتا دے گا۔ اب گلی میں نہیں جا سکتا، گلی تو یہی ہے، گھر کا نمبر آپ ڈھونڈ لیجیے گا، ٹیکسی ڈرائیور نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ اپنے کرائے کے پیسے لیے اور گاڑی ریورس کر کے چلا گیا۔ گہری ہوتی شام کے اندھیرے سائے اس کے سر پر تھے۔ اجنبی جگہ، نامعلوم راستے، ابھی اس کی منزل نہ جانے اور کتنی دور تھی۔ وہ اندر سے بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی اور اب تو بچیاں بھی تھک کر بھوک سے رونے لگی تھیں۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں بیٹا؟ اماں بھی نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ دعا کرے اماں بھی کہ وہ ہمیں مل جائیں، اگر وہ مل گئیں تو میں سمجھوں گی میرے رب نے مجھے تھام لیا ہے، اس نے ایک ہاتھ سے حور کا بستر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر بہل کر سو جائے، اسی اثناء میں سامنے سے ایک باریش بزرگ آتے دکھائی دیے جو شاید مغرب کی نماز پڑھ کر آئے تھے۔ لاریب نے انہیں روک کر گھر کا نمبر انہیں بتایا کہ اسے وہاں جانا ہے۔ اچھا، کوئی سنبھالی لگتی ہو،
انہوں نے کہا اور پھر کچھ دور کی طرف اشارہ کیا۔ بس کچھ ہی دور ہے، وہ بتا کر چلے گئے۔ لاریب اور اماں بھی اب بری طرح تھک چکی تھیں، مزید چلنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی، مگر ابھی ساری ہمتیں مجتمع رکھنی تھیں، شل ہوتے اعصاب پر قابو پانا تھا۔ اب مزید منزل 2 قدم دور ہی رہ گئی تھی۔ بزرگ کے بتائے راستے پر وہ آگے بڑھ آئی۔ اس نے قریب آ کر دیکھا، ایک گھر سے کچھ خواتین اور بچے نکل رہے تھے۔ لاریب نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہی گھر ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، لاریب کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اب منزل سامنے تھی، اس دروازے پر دستک دینے کے لیے اس کے ہاتھ بے تاب تھے۔ اس نے آخر دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھ سے قدرے زور سے دستک دے ڈالی کہ ایک ہی دستک پر دروازہ کھل جائے، کہ اب مزید سکت نہ تھی، انتظار کی۔ دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر کی خاتون نے باہر جھانکا۔ آپ اب کل آئیے گا، اب باجی سے ملنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب یہ ان کی عبادت اور آرام کا وقت ہے۔ خاتون نے ان کی بات سنے بغیر ہی کہہ دیا، مگر میں بہت دور سے آئی ہوں، پیدل چلنے اور شام سے گھر تلاش کرنے میں وقت ہو گیا ہے، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ لاریب نے اس کے منع کرنے کے باوجود اپنا مدعا بیان کیا۔ تھکن سے چور لہجہ، اب بے بسی ٹپکنے لگی تھی۔ اتنی مشکلوں سے منزل پر پہنچ کر بھی نامراد اور ناکام نہیں رہنا چاہتی تھی۔ کون ہے رضیہ؟ اندر سے وہ شفیق آواز ابھری۔ لاریب کا دل وہ آواز سن کر دھڑک اٹھا۔ کوئی خاتون ہے باجی، 2 چھوٹی سی بچیاں اور ایک بوڑھی خاتون بھی ساتھ ہیں، کہتی ہیں بہت دور سے آئی ہیں اور ملنا بہت ضروری ہے، رضیہ نامی خاتون نے دروازے سے اندر ہو کر بتایا۔ آنے دو رضیہ، ہو سکتا ہے واقعی مجبور ہوں، جو اس وقت آئی ہیں، چھوٹی بچیوں کے ساتھ۔ اندر سے آواز آئی اور اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ وہ خاتون ان دونوں کو لے کر آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ صحن میں لگے زرد بلب کی اداس روشنی میں حیرت سے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ لاریب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ گئی ہے، اور استانی جی کو اس زرد روشنی میں اس کا چہرہ بہت زرد اور کمزور دکھائی دیا۔ اسے اچانک وہاں اور اس حالت میں دیکھ کر ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ لاریب اور اس حالت میں انہیں یقین نہ آ رہا تھا۔ ابھی 3 ماہ پہلے ہی تو وہ قرآن پاک کی تعلیم مکمل کر کے اس سے رخصت ہوئی تھیں، صرف 3 ماہ میں اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اس وقت وہ تھکن سے بے حال تھی، اس لیے استانی جی نے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ آؤ بسم اللہ، انہوں نے آگے بڑھ کر حور سمیت اسے گلے لگایا، پھر اماں بھی سے سلام دعا کی اور انہیں اندر لے آئیں۔ رضیہ بی بی ان کا سامان کمرے میں لے آئیں اور فوراً کھانے کا بندوبست کریں، پہلے پانی لے آئیں، استانی جی نے رضیہ بی بی سے کہتے ہوئے لاریب کو اپنی باہوں کے سار میں لیا اور اسی طرف اپنے کمرے میں لے آئیں۔ ان کی مہربان باہوں کا سہارا ملتے ہی لاریب کا دل چاہ رہا تھا کہ اب تھک کر سو جائے۔ اندر کمرے میں دودھیا روشنی اجالے بکھیر رہی تھی، صاف ستھرے بستر سامنے موجود تھے۔ استانی جی نے کہا تو وہ ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھی۔ وجود میں تھکن سے سسکی ابھر آئی۔ رضیہ بی بی ایک ٹرے میں پانی کے 2 گلاس لے آئیں۔ دونوں نے پانی پیا تو بہت دیر کی پیاس کو تسکین ملی۔ کھانا بھی لے آؤ، استانی جی نے کمرے سے باہر جاتی رضیہ کو تاکید کی۔ جی اچھا باجی، رضیہ جواب دیتی چلی گئی۔ آپ کو میں نے بے وقت تکلیف دی ہے استانی جی، لاریب نے دکھی مگر ممنون لہجے میں کہا۔ مجھے تکلیف کیسی بیٹا، تکلیف اٹھا کر تو تم یہاں تک پہنچی ہو، استانی جی نے محبت سے کہا۔ میں آپ کے پاس رہنے آئی ہوں استانی جی، لاریب نے اپنی روداد سنانے کے لیے تمہید باندھنے کی کوشش کی۔ پہلے کھانا کھا لو اور بچیوں کو بھی دیکھ لو، وہ بھی دیر سے بھوکی ہوں گی، میرے آستانے پر دور سے آنے والے بہت تھک جاتے ہیں، کھانا کھاؤ اور اطمینان سے اپنا گھر سمجھ کر بیٹھو، کھانے اور نماز کے بعد میں اطمینان سے تمہاری ساری بات سنوں گی۔ استانی جی نے اس کے سر پر دستِ شفقت رکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اب اس مہربان گود میں چھپ کر وہ اپنے سارے درد بہا دینا چاہتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سسکیاں اس کے دل میں نہ ٹھہر سکیں اور لبوں پر آ گئیں۔ دل میں درد اتنے تھے کہ اب ان کے سمانے کی جگہ نہ رہی تو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ استانی جی نے اس کا سر اپنے پہلو میں لگا لیا اور پیار سے اسے تھپکی اور تسلی دینے لگیں۔ اس کے سر پر بوسہ دیا، اس کا چہرہ اونچا کر کے اس کے آنسو پوچھے۔ تم پہلے ہی بہت پریشان اور تھکی ہوئی لگ رہی ہو، اپنی ساری طاقت پہلے ہی کھو چکی ہو،
رونے کے لیے بھی طاقت چاہیے ہوتی ہے، جب تم میں نہیں۔ پہلے کھانا کھا لو، کچھ طاقت آئے گی، پھر میں تمہاری ساری باتیں سنوں گی، استانی جی نے اپنے مخصوص پیار بھرے لہجے میں کہا اور اس کی ہمت بندھائی۔ رضیہ بی بی ایک ٹرے میں کھانا سجا کر لے آئی اور ان کے سامنے میز پر ٹرے رکھ دی۔ آؤ بیٹا، استانی جی نے اس سے کہا اور اماں بی کو بھی دعوت دی۔ میں پہلے ہاتھ دھو لوں، لاریب نے کہا۔ ضرور، آؤ میرے ساتھ۔ استانی جی اسے لے کر باہر صحن میں آ گئیں، جہاں واش بیسن لگا ہوا تھا۔ لاریب نے صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھوئے، پھر اندر آ گئی۔ اب اماں بھی ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گئیں۔ یہاں تمہیں تمہارے گھر جیسی سہولت تو نہیں مل سکے گی، مگر پیار اور اپنائیت ضرور ملے گی۔ استانی جی نے کرسی کھینچ کر بیڈ کے قریب کی اور اس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے پلیٹ میں سالن نکالا اور دوسری پلیٹ میں روٹی رکھ کر اس کے سامنے کی، اماں بی کو بھی دی۔ میں نے بہت پریشان کر دیا ہے بے وقت آپ کو، لاریب پھر بولی۔ کھانا کھاتے ہوئے اسے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ پھر وہی غیروں والی بات کی ہے تم نے۔ مجھے کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہو رہی۔ آنے والا اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور میری کیا اوقات کہ میں کسی کے لیے رزق کا بندوبست کروں۔ اللہ پاک نے دانے دانے پر کھانے والے کے نام کی مہر لگا رکھی ہے، اور رزق تو خود انسان کو ڈھونڈ لیتا ہے اور انسان رزق کو۔ یہ سونے رب کے کام ہے۔ تمہارا دانا پانی تمہیں یہاں لے آیا ہے بیٹا، اور مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ تم میری مہمان ہوئی ہو۔ استانی جی کے لہجے میں محبتوں کے خزانے تھے۔ میں جانتی ہوں تم نے کھایا نہیں، میں جانتی ہوں تم سے کھایا نہیں جائے گا، مگر زندہ رہنے کے لیے اور اپنی معصوم بچیوں کے لیے تمہیں کھانا ہی ہوگا۔ اگر تم اپنا پیٹ نہیں بھرو گی تو انہیں کیسے پالو گی؟ ان کی غذا کا انتظام بھی تو اللہ پاک نے تمہارے وجود سے وابستہ کر رکھا ہے۔ پھر ایک نہیں دو بچیوں کا ساتھ ہے۔ تمہیں بہت اچھی خوراک کی ضرورت ہے، تبھی تو ان کا بھی پیٹ بھر سکو گی۔ چلو شاباش، بچیوں کی خاطر ہی سہی۔ استانی جی نے ایک لقمہ اس کے منہ میں محبت سے ڈالا اور اماں بی سے بھی اصرار کیا کھانے کے لیے۔ یوں بالکل اچھا نہ لگ رہا تھا، مگر اس وقت وہ اپنے آپ کو حالت جنگ میں محسوس کر رہی تھی، اور لاریب کو حالات کی اس جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے تازہ دم ہونا ضروری تھا۔ استانی جی اس وقت تک اس کے پاس سے نہ اٹھی جب تک انہوں نے کھانا پورا نہیں کھایا، اور خود بھی ان کا ساتھ دیا، میزبانی کا پورا حق ادا کیا۔ اب تم کچھ دیر آرام کر لو، میں بھی عشاء کی نماز اور چند وظائف پڑھ کر آتی ہوں، جب تک رضیہ بی بی اماں بی کے سونے کا انتظام کر دیتی ہے۔ تم اسی بیڈ پر بچیوں کے ساتھ اطمینان سے سو جاؤ۔ استانی جی نے اپنا پورا فرض نبھاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی نماز پڑھنی ہے استانی جی، مغرب کی بھی قضا پڑھنی ہے، لاریب نے کہا۔ پہلے بچیوں سے فارغ ہو لو، انہیں سکون سے سلا دو، اور خود بھی کچھ دیر آرام کر لو، پھر پڑھ لینا، استانی جی نے شفقت سے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ رضیہ بی بی کھانے کے برتن اٹھا کر لے گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک فولڈ چارپائی اٹھا کر لائی اور کھول کر سامنے والی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ پھر دوسرے کمرے سے بستر اور چادر لا کر اس پر بچھائی اور تکیے دیے۔ اماں بی کے سونے کا انتظام ہو گیا تھا، وہ بہت تھکی ہوئی تھیں۔ بستر پر لیٹتے ہی ان کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آوازیں آنے لگیں۔ لاریب اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ سے ٹرالی بیگ گھسیٹ کر اپنے قریب لے آئی۔ اس میں بچیوں کے کپڑے اور دیگر سامان نکال لیا۔ بچیوں کو چینج کرانے اور صاف ستھرا کرنے کے بعد اس نے باری باری انہیں فیڈ کرایا۔ بچیاں دوبارہ سو گئیں تو انہیں آرام سے ان کے گرم بستر سمیت بیڈ پر اپنے قریب لٹا دیا، اور پھر پیار سے ان کے معصوم چہروں کو تکنے لگی۔ یہاں سونے کے لیے ان کی کوٹ نہیں تھی، اب بستر پر سونا تھا۔ لاریب نے ان کے مستقبل کے بارے میں سوچا تو ایک جھرجھری سی آ گئی۔ 6 سال کی عمر سے لے کر اب تک اس کا اپنا بچپن اور زندگی مالی آسائشوں میں گزری تھی۔ کسی قسم کی کمی یا تکلیف نہیں تھی۔ یہ الگ بات کہ اتنی دولت کے باوجود دل کی خوشی اور اندر کا سکون نہ تھا۔ ریان کے آنے کے بعد اس کی زندگی میں کچھ دیر کے لیے پھول کھلے تھے، مگر اب پھر زندگی بے یقین حالات کی کشتی میں سوار ڈولتی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ استانی جی کی آمد اس کی سوچوں کے تانے بانے بکھیر دیے۔ تم نے آرام نہیں کیا بیٹا؟ استانی جی اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں، بچیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ابھی نماز پڑھ کر سوؤں گی، لاریب نے جواب دیا۔ نئی جگہ اور نیا ماحول ہے، اور پھر وہ آسائشیں بھی نہیں جن کی تم عادی ہو، نیند مشکل ہی سے آئے گی بیٹا۔ استانی جی نے
اس کمرے کے ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، نیند کا کیا ہے استانی جی، کانٹوں اور سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ لاریب نے ایک آہ بھری، اپنا ہر غم، ہر دکھ اور درد میرے آگے ہلکا کر سکتی ہو بیٹی۔ مجھے پریشانی ہے کہ تم اس حال اور حالت میں کیسے پہنچی۔ کہیں خدا نخواستہ ریان بیٹا نے تو نہیں استانی جی، وہ میرے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں کر سکتا، اسے تو خبر بھی نہیں یہ اس کی غیر موجودگی میں مجھ پر کیا بیتی ہے اور اس کے گھر والوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ لاریب فوراً بول پڑی، تمہاری حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان سب کے ناروا سلوک کی وجہ سے ہی تم یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی ہو، ورنہ اپنا گھر اس طرح کون چھوڑتا ہے۔ مجھے بتاؤ تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں اس سلسلے میں۔ میں اب وہاں کبھی واپس نہیں جاؤں گی، وہ میری بچیوں تک کے دشمن ہیں، انہیں مار ڈالیں گے۔ وہ خوفزدہ ہو کر بولی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت سمٹ آئی۔ مگر ریان واپس آ کر تمہیں ڈھونڈے گا، تمہیں اور بچیوں کو وہاں نہ پا کر بہت پریشان ہو جائے گا۔ استانی جی نے اپنا درست خدشہ ظاہر کیا۔ میں اپنی بچیوں کی زندگی اور مستقبل کے لیے ہی اس گھر سے نکل آئی ہوں استانی جی۔ اس کے نم لہجے اور نم آنکھوں میں اس کے سارے دکھ پھر سے تیرنے لگے، اور پھر اس نے اپنی ساری روداد غم استانی جی کو سنا ڈالی۔ کس نفرت سے اسے وہاں سے نکالا گیا۔ استانی جی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بہت ظالم شخص ہے ریان کا باپ، اپنے بیٹے کی جائز اولاد کو ہی اپنانے سے انکار کر دیا اور تمہیں بے آسرا کر کے گھر سے نکال دیا۔ آپ ہی بتائیں استانی جی، پھر میں کیا کرتی، کہاں جاتی؟ میرے پاس آپ کے در کے علاوہ اور کوئی آسرا نہ تھا۔ میں چاہتی تو بہت آسانی سے اپنی پرانی دنیا میں لوٹ جاتی، جہاں عیش و آرام ہوتا ہے، دولت کی ریل پیر اور ہر آسائش ہوتی، مگر میں نے اب اس راستے پر کبھی واپس نہ جانے کا اپنے اللہ سے پکا وعدہ کیا ہے۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتی۔ میں نے اس کٹھن راستے کا انتخاب کیا ہے استانی جی۔ صراط مستقیم پر چلنا آسان کام نہیں، مگر میں ہر محاذ پر اللہ کے سامنے سرخرو رہنا چاہتی ہوں۔ اپنے ایمان کو کمزور یا ڈگمگاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے اللہ کے بعد آپ کے سوا کوئی دوسرا در نظر نہیں آیا استانی جی۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نا؟ لاریب نے بے قراری سے کہتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ارے نہیں بیٹا، میں کیوں ناراض ہوں گی تم سے؟ تم نے غلط راستے پر چلنے سے انکار کیا اور اپنے ایمان کو سلامت رکھا۔ تم نے بہت اچھا کیا جو یہاں آ گئی۔ تم بری نظروں سے محفوظ رہو گی انشاءاللہ۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ بہتر کرے گا، مگر ریان سے تمہارا رابطہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اسے تمہارے اور بچیوں کی فکر رہے گی۔ تمہارے پاس تو اب اس سے رابطے کا کوئی سلسلہ بھی نہیں رہا، استانی جی نے تشویش سے کہا۔ میں نے اب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، وہی انصاف کرنے والا ہے، لاریب نے کہا۔ بے شک وہی بہترین منصف اور منتقم ہے، بے بس انسانوں سے زیادتی کا بدلہ وہ خود لے لیتا ہے۔ استانی جی نے اس کی ہمت بندھائی۔ میں نے ایک مشکل راستے کا انتخاب کیا ہے، مگر مجھے ہر حال میں ثابت قدم رہنا ہے استانی جی۔ لاریب نے اپنے آنسو پوچھ کر بہت حوصلے سے کہا تو استانی جی نے اسے گلے لگا لیا۔ اللہ تمہیں بے آسرا اور بے سہارا نہیں چھوڑے گا بیٹا، مشکل کے یہ دن بھی کٹ جائیں گے۔ مجھے یقین ہے تم ثابت قدم رہ کر اپنی منزل مراد پالو گی۔ استانی جی کے مشفق لہجے کی شبنمی ٹھنڈک اس کی سماعتوں کے ان زخموں پر مرہم کا کام دے رہی تھی، جو بخاری صاحب کے کرخت لہجے اور سخت آواز کی صورت اب تک لگے تھے۔ مجھے اب اپنی فکر نہیں استانی جی، بس ان بچیوں کی فکر ہے۔ میں ان کی بہترین تربیت و پرورش کرنا چاہتی ہوں، ایک بہترین انسان بنانا چاہتی ہوں۔ اس نے عزم کے ساتھ اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا بیٹا، اور ان معصوموں کے نصیب بھی اچھے کرے گا۔ اب تمہیں ہمت نہیں ہارنی اور نہ مایوس ہونا ہے۔ بہت بہادری سے آنے والے وقت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ استانی جی نے اسے تھپکی دی۔ جی، وہ مصمم اور مضبوط ارادے کے ساتھ بولی۔ اب تم آرام کر لو، بہت رو لیا تم نے اور بہت تھک گئی ہو۔ استانی جی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نماز ادا کر لوں پھر سو جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، اور اب آپ بھی آرام کر لیں۔ لاریب نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ استانی جی نے اسے جائے نماز اور قبلے کے بارے میں بتایا اور پھر باہر چلی گئیں۔ لاریب وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔
پہلے مغرب کی قضا نماز ادا کی اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر مصلی پر دیر تک بیٹھی اللہ کے حضور سر جھکا کر روتی رہی۔ وہ اللہ کے آگے رو کر بھی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی تھی، اس کے سامنے اپنے دکھڑے رو سکتی تھی کہ وہی تو اس کو سننے والا تھا، صبر کے آنسو پر اسے اجر دینے والا۔ ستم گر دنیا نے اس پر ہر دروازہ بند کر دیا، مگر اللہ اور اس کے نیک بندوں کا در بند نہیں ہوتا۔ آج وہ بھی اللہ کی ایک بندی کے در پر آئی تو اسے محبتوں کے ساتھ انہوں نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا، بہت حد تک اس کے دل کو غموں کی قید سے آزاد کرنے کی کوشش بھی کی، مگر دل بے تاب کو چین کہاں تھا۔ نماز کے بعد وہ خالی دل اور ذہن لیے بستر پر لیٹ گئی، مگر ان حالات میں نیند اب کس طرح مہربان ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں تو اب تک وہی منظر گھوم رہے تھے، اس کے ذہن اور سماعتوں میں بخاری صاحب اور ثمینہ کی کرخت آوازوں کا شور تھا جو اسے سونے نہ دے رہا تھا۔ سب سے بڑھ کر اپنی بے بسی کا احساس اس کے وجود کو شدت سے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وہ کسی بے چین روح کی طرح بستر سے اٹھی اور کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ بجھ نہ جائے اے عدم آج شمع زندگی، شب بہت طویل ہے اور جی بہت نڈھال۔ اس کی زندگی کے خالی آسمان کی طرح باہر بھی آسمان تاریک تھا، جہاں اس کی محبتوں کا چاند کہیں کھو گیا تھا۔ اماوس کی اس اداس تنہا رات میں صرف اس کے دل کی سسکیاں تھیں جو فضا میں بکھر کر اسے اور سوگوار بنا رہی تھیں۔ اس سیاہ رات کی تاریکی میں ممکن تھا کہ اس کا دم گھٹ جاتا۔ امیدوں کی ایک ننھی کرن اب بھی اس کے دل کو حوصلہ دے رہی تھی، آس کے جگنو مدھم سی سہی، مگر اس کی ناکام روشنی بھی ان اندھیروں کو مکمل حاوی ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ یہی ایک آس اسے جینے کی امنگ اور حالات کے مقابلہ کرنے کا حوصلہ دے گئی تھی۔ اب زندگی کو نئے انداز سے شروع کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی۔ وہ سب ابھی ناشتے کی میز پر ہی تھے کہ گیٹ سے باہر گاڑی کے رکنے کی آواز نے ان سب کو چونکا دیا۔ بخاری صاحب نے کھڑکی کا پردہ سرکا کر باہر جھانکا۔ ریان اپنے مختصر سامان سمیت گاڑی سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا اور اس کے ہاتھ سے اس کا سامان لے لیا۔ ریان آ گیا ہے، بخاری صاحب نے سب کو بتایا۔ ثمینہ اور حمیدہ بانو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اب انہیں ریان کے رویے اور رد عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا تھا۔ یقیناً وہ بہت غصے میں ہوگا ثمینہ کے یوں اچانک چلے آنے پر۔ حمیدہ بانو کے ذہن میں سوچ ابھری تھی۔ ریان اندر آ گیا اور ملازم اس کا سامان رکھ کر چلا گیا۔ ریان سب سے پہلے صفیہ بیگم کی طرف بڑھا۔ صفیہ بیگم نے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور پیار کیا۔ پھر وہ بخاری صاحب سے ملا اور پھر حمیدہ بانو سے سلام دعا کر کے ثمینہ کی طرف پلٹا۔ ثمینہ مجرم تو تھی ہی، اس کے ڈر سے نگاہیں جھکا لیں۔ تم سے ایک دن صبر نہیں ہو سکتا تھا؟ بہت شوق تھا تمہیں اکیلے آنے کا تو اکیلی چلی بھی جاتی۔ وہ بہت ناراض لگ رہا تھا۔ وہ خاموش رہی تو پھر بولا، کیا ثابت کرنا چاہتی تھی تم کہ میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا، تمہیں تنگ کیا اور اسی وجہ سے تم چلی آئیں؟ یہاں آ کر بابا کو ضرور میرے خلاف بھڑکایا ہوگا۔ وہ اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں تنگ آ گئی تھی بار بار لاریب کے ذکر سے۔ اب ثمینہ سے برداشت نہ ہوا تو وہ بھی غصے سے بولی، ثمینہ، صفیہ بیگم نے اسے سازش کی، یہ کیا طریقہ ہے شوہر سے بات کرنے کا؟ ابھی وہ سفر سے آیا ہے، ناشتے کا پوچھنے کے بجائے لڑنے بیٹھ گئیں۔ صفیہ بیگم کو ثمینہ کا رویہ بالکل اچھا نہ لگا تو بول پڑیں۔ حمیدہ بیگم البتہ خاموش رہیں۔ آپ ریان کو بھی سمجھائیں، اس نے آتے ہی کس لہجے میں مجھ سے بات کی ہے، کیا یہ اسے زیب دیتا ہے؟ وہ شرمندہ ہونے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اس سے بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ آنا چاہیے تمہیں، صفیہ بیگم نے ڈانٹ کر کہا۔ ارے بھئی یہ تم لوگ کیا لڑائی جھگڑے لے کر بیٹھ گئے ہو؟ آؤ ریان ناشتہ کرو۔ بخاری صاحب نے اسے کرسی پر بٹھانے کی کوشش کی۔ میں ناشتہ لاریب کے ساتھ کروں گا، اس نے دو ٹوک جواب دیا اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ رکو تو صحیح ریان، کچھ دیر آرام تو کر لو، بخاری صاحب نے روکنے کی کوشش کی۔ آرام مجھے وہاں زیادہ ملے گا، اپنی بیوی اور بچیوں کو دیکھ کر، ان سے مل کر، اس نے پلٹ کر کہا اور تیزی سے چلا گیا۔ بخاری صاحب نے خجل ہو کر پہلے ثمینہ کی طرف دیکھا اور پھر حمیدہ بانو کی طرف۔ اب ایک طوفان آنے والا تھا۔ ریان لاریب کو نہ پا کر بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کرے گا اور انہی کو مورد الزام ٹھہرائے گا۔ اس کا رد عمل بہت شدید ہوگا
یہ خوف ان تینوں کے چہرے پر زردیاں بکھیر رہا تھا۔ صفیہ بیگم حیرانی سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے جس نے ان کے چہروں کے رنگ اڑا دیے۔ ریان لاریب کو آوازیں دیتا نیکسی کے کمرے میں داخل ہوا، مگر اداس اور خاموش دیواروں سے لپٹے سناٹے سے کوئی صدا نہ ابھری، کوئی جواب نہ آیا۔ لاریب وہاں ہوتی تو اس کی صدا پر بے قراری سے لبیک کہتی، وہ ہوتی تو لپک کر اس کے قریب آتی، مگر وہاں تو اس کی آہٹ بھی نہ تھی۔ لاریب، لاریب! اسے نہ پا کر وہ دیوانوں کی طرح اسے پکارنے لگا۔ بچیاں بھی کوٹھ میں نہ تھیں۔ اسے اب مزید پریشانی اور گھبراہٹ نے آن گھیرا۔ وہ اماں بھی کے کمرے میں آیا، وہ بھی نہ تھیں۔ کچھ سامان بکھرا ہوا تھا۔ وہ اب لاؤنج میں دیکھنے کے لیے آیا۔ ان دونوں کی قد آدم تصویر نیچے گری ہوئی تھی۔ اس نے تصویر اٹھا کر سیدھی کی اور اسے دوبارہ اس کی جگہ پر لگا کر واپس کمرے میں آیا۔ وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈ کر تھک ہار کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کہاں چلی گئی ہو لاریب؟ اس نے تھک کر اپنے آپ سے کہا۔ پھر اس کی نگاہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ سائڈ لیمپ کے نیچے ایک نیلا کاغذ ہوا سے ہلکے ہلکے پڑپڑا کر اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا رہا تھا۔ دل بری طرح دھڑکا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا اور بے اختیار اس کی نظریں اس تحریر پر الجھ گئیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا، اس پر قیامتیں گزرتی جا رہی تھیں۔ ریان، میرا اور تمہارا ساتھ شاید اتنا ہی تھا۔ میں اپنی مرضی سے یہ گھر اور تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تمہاری غیر موجودگی میں میرے لیے اس سے اچھا موقع اور کوئی نہ تھا۔ بچیوں کو ساتھ اس لیے لے کر جا رہی ہوں کہ اس وقت یہ بہت چھوٹی ہیں، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہیں اور انہیں یہاں چھوڑنا حماقت ہے۔ جب تمہاری دنیا نے مجھے قبول نہ کیا تو میری بچیوں کو کیوں قبول کرے گی؟ مجھے تمہاری اس دنیا نے بہت دکھ دیے ہیں۔ میرا اور میری بچیوں کا وجود تمہارے گھر والوں کو گوارا نہیں۔ اب میں مزید گھٹ گھٹ کر یہاں نہیں رہ سکتی۔ تم اپنی دنیا اور زندگی میں خوش رہو اور میں اپنی دنیا میں خوش رہوں گی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے تلاش کرنے کی کوشش میں اپنا وقت ضائع نہ کرنا۔ لاریب، جو تم سے وفا نہ کر سکی۔ اس کی تحریر کے واضح الفاظ بھی اسے اپنے آنسوؤں کی دھند میں دھندلے دکھائی دیے۔ دل اور ذہن میں جھکڑ سے چل پڑے اور اس کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اس کا پورا وجود بھی کانپ رہا تھا۔ لاریب! بے بسی کی شدت سے وہ زور سے چلایا۔ بخاری صاحب اور سمینہ دروازے میں کھڑے اس کی بے بسی کو دیکھ اور محسوس کر رہے تھے۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھا ہوا تھا کہ شانے پر کسی ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے اپنا کرپ میں ڈوبا زرد چہرہ اور مضطرب آنکھیں اٹھا کر بخاری صاحب کی طرف دیکھا۔ لاریب چلی گئی بابا۔ وہ دکھ سے رو دینے کی کیفیت میں تھا۔ اس نے جانا ہی تھا بیٹا۔ ایسی عورتیں بھلا کسی کا گھر بسایا کرتی ہیں؟ وہ تو صرف وقت گزارا کرتی ہیں۔ بچیوں کو بھی ساتھ لے گئی، اب انہیں بھی اپنے راستے پر چلائے گی۔ بخاری صاحب کے لہجے کی نفرت کم نہ ہوئی تھی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ پھر چیخ کر بولا، وہ ایسا کر چکی ہے بیٹا۔ اس کی تحریر اس کی بے وفائیوں کی گواہ بن کر تمہارے ہاتھ میں ہے، پھر بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ بخاری صاحب نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ مگر وہ کہاں گئی؟ کہاں جا سکتی ہے؟ جہاں اسے جانا تھا ریان جانے کب سے موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ سمینہ نے اس کے زخموں پر نمک پاشی کی۔ تم اپنی بکواس بند رکھو۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، اس عورت کی بے وفائی کی وجہ سے تم اس معصوم پر کیوں ناراض ہو رہے ہو بیٹا؟ وہ عورت جس چور دروازے سے تمہاری زندگی میں نقب لگا کر آئی تھی، اسی خاموشی اور چوری سے تمہاری زندگی سے نکل گئی، اور ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ مگر وہ گئی کب؟ رات کو تو میں نے امی سے فون پر اس کی خیریت معلوم کی تھی۔ ریان کو بہت پریشانی تھی۔ کل شام کو تمہاری ماں گھر پر نہ تھی۔ تمہاری ماں کے جانے کے بعد میں نے یوں ہی باہر جھانکا تو وہ اپنی اس بوڑھی ملازمہ کے ساتھ بچیوں کو لے کر پچھلے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ آپ نے اسے روکا بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں کہ وہ کہاں اور کیوں جا رہی ہے؟ ریان نے پوچھا۔ میں کیوں پوچھتا؟ اور میں تو یہی سمجھا کہ شاید بچیوں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوگی۔ بخاری صاحب نے اپنی صفائی میں کہا۔ ہاں، آپ بھلا اس سے کیوں اور کس حیثیت سے پوچھتے؟ آپ نے اسے حق دیا ہی کہاں تھا کہ وہ آپ کو کچھ بتاتی بابا؟ ریان نے شکوہ کیا۔ تمہاری ماں کو تو بتا کر جا سکتی تھی۔ میں تو یہی سمجھا کہ ابھی واپس آ جائے گی، مگر دیکھ لو اب تک نہیں آئی، اور تمہارے نام یہ تحریر چھوڑ کر جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اب وہ نہیں آئے گی۔ آپ اور سمینہ تو خوش ہو جائیں اب۔ آپ دونوں کے راستے کا کانٹا خود بخود نکل گیا، مگر زندگی تو میری برباد ہو گئی نا۔ لاریب میری زندگی تھی، میری بچیاں میری جان تھیں، اب میں انہیں کہاں تلاش کروں گا؟
ریان کا لہجہ دکھ سے بوجھل تھا۔ مجھے تمہارے دکھ کا اندازہ ہے بیٹا، اور غم اس بات کا بھی ہے کہ وہ ہماری بچیوں کو بھی ساتھ لے گئی ہے۔ جانے زمانہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے، آخر کچھ بھی ہو وہ تمہاری اولاد ہیں، انہیں یوں بے آسرا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے جانا تھا چلی جاتی، بچیوں کو تو نہ لے کر جاتی۔ بخاری صاحب نے اسے جھوٹی ہمدردی جتائی۔ آپ کو کیوں اب بچیوں کا غم ہو رہا ہے؟ آپ نے تو ان کو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اب کیسے ان کی فکر ہو گئی بابا؟ ریان طنز سے مسکرایا تو بخاری صاحب چند لمحوں کے لیے اس کی بات پر خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ہم سے اس معاملے میں زیادتی ہو گئی۔ اگر وہ گھر میں رہتی تو شاید کچھ عرصے بعد ہمارے دل میں ان کے لیے جگہ بن جاتی، مگر اب تو فکر ہی رہے گی کہ وہ جانے کہاں اور کس ماحول میں پرورش پائیں گی۔ آخر کو تمہاری اولاد ہیں، اس حقیقت سے تو فرار ممکن نہیں نا؟ بخاری صاحب کی جھوٹی ہمدردیاں اب اس کے زخموں کا مداوا بن سکتی تھیں۔ بخاری صاحب کی جھوٹی ہمدردیاں اب اس کے زخموں کا مداوا نہ بن سکتی تھیں۔ اب آپ کے فکر مند ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ دل برداشتہ ہو کر یہاں سے گئی ہے، اس وقت آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں اور مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ اس نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اور تمہیں پریشان اور دکھی چھوڑ دیں؟ بخاری صاحب نے ہمدردی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ فی الحال میں تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے نیلے کاغذ کے سینے سے لپٹی لاریب کی تحریر طے کر کے اپنی جیب میں رکھی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ بخاری صاحب آوازیں دیتے اس کے پیچھے آئے۔ ریان تیزی سے دروازہ کھول کر لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ حمیدہ بانو کو اندازہ تھا اس طوفان کا، مگر صفیہ بیگم کے لیے صورتحال بہت عجیب تھی۔ وہ پہلے ہی بہت فکر مند تھی، اور اب ریان کو اتنے غصے اور پریشانی کے عالم اور دکھ کی کیفیت میں دیکھا تو دل پر ایک غوصہ سا لگا۔ ریان، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھنا چاہ رہی تھی، مگر وہ ان کی بات سنے بغیر تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ لاک کر لیا۔ دروازے پر دستک اور آوازیں دیتی رہیں، مگر اسے اپنے جنون میں ماں کی آواز بھی سنائی نہ دی۔ کیا ہوا ہے بخاری صاحب؟ لگتا ہے کوئی بہت بڑی بات ہوئی ہے۔ میرا ریان اتنا پریشان کیوں ہے؟ صفیہ بیگم نے بخاری صاحب کے قریب آ کر پوچھا۔ وہ جو چلی گئی ہے اسے چھوڑ کر، بخاری صاحب نے نفرت سے کہا۔ وہ کون؟ صفیہ بیگم کی پریشانی بڑھ گئی۔ اس کی چہیتی اور لاڈلی بیوی لاریب، ثمینہ نے ایک لفظ چبا کر کہا۔ لاریب چلی گئی؟ کہاں؟ کیوں؟ صفیہ بیگم کی آواز میں حیرت بھی تھی اور صدمہ بھی۔ یہی تو نہیں معلوم کہ اچانک کہاں گئی، بچیوں کو بھی ساتھ لے گئی اور ایک خط ریان کے نام چھوڑ گئی، بخاری صاحب نے بتایا۔ ہائے اللہ، یہ کیا غضب کیا اس نے! حمیدہ بانو نے دکھی ہونے کا ڈھونگ رچایا اور سینے پر ہاتھ مار کر بولی۔ مگر وہ گئی کب؟ کل شام تک تو یہیں تھی۔ صفیہ بیگم کو یقین نہ آ رہا تھا۔ تمہاری اور ریان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھایا اس نے، موقع ملتے ہی بھاگ گئی۔ بخاری صاحب اپنا کیا ہوا ظلم کتنی آسانی سے اس معصوم کے کھاتے میں ڈال کر انجان بن رہے تھے۔ ایسی بھی کیا جلدی تھی اسے؟ ریان کا انتظار تو کر لیتی، یا بھابھی جی آپ کو ہی بتا کر جاتی، آپ سے تو اس کے تعلقات اچھے تھے نا؟ حمیدہ بانو کے آخری جملے کا طنز صفیہ بیگم نے خوب محسوس کیا۔ وہ بھی اس کی بات کی حیرانی اور صدمے سے نکل نہ پائیں کہ حمیدہ بانو کی جلی کٹی باتیں بھی سننا پڑ گئیں۔ وہ دکھ سے نڈھال ہو کر بے دم سی ہو گئیں۔ انہیں یقین نہ رہا تھا کہ لاریب ایسا کر سکتی ہے۔ ایسی عورتیں بھلا کسی ایک مرد کی ہو کر زندگی گزارتی ہیں؟ جس طرح چور دروازے سے وہ ریان کی زندگی میں آئی، اسی طرح چوری چوری چلی گئی۔ بخاری صاحب نے جلتی پر تیل ڈالا۔ لاریب! صفیہ بیگم کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ یہ تم نے کیا کر ڈالا لاریب؟ تم نے ایک انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ صفیہ بیگم کی آنکھیں اور لہجہ نم ہو گیا۔ یہ دن تو آنا ہی تھا ممانی، اس نے آخر یہی کرنا تھا۔ وہ جانے کب سے اس موقع کی تلاش میں تھی۔ چلو دفع ہوئی، خس کم جہاں پاک۔ ثمینہ کی نفرت اب بھی کم نہ ہوئی۔ منہ سنبھال کر بات کرو ثمینہ، اس کے ساتھ بچیاں بھی ہیں، جانے کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھائے گی اور بچیاں بھی رلیں گی۔ صفیہ بیگم نے اسے ڈانٹ دیا۔ انہیں فکر کھائی جا رہی تھی۔ یہ تو اسے سوچنا چاہیے تھا نا؟ حمیدہ بانو بھی بولی۔ بچیوں کا ساتھ ہی تو وہ اب کیش کرائے گی۔ ایسی عورتوں کا بہت بڑا ہتھیار ہوتی ہیں ان کی بچیاں، اسی لیے تو چلی گئی یہاں سے۔ اور جانا کہاں ہے؟ جہاں سے آئی ہے وہیں جائے گی، در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھائے گی؟ اس کے کئی ٹھکانے موجود ہوں گے۔ بخاری صاحب کے طنز یا لہجے کی گہری کاٹ صفیہ بیگم کا دل چیر رہی تھی،
مگر انہیں کوئی احساس نہ تھا۔ آپ تینوں تو خوش ہو جائیں، مگر زندگی تو میرے بیٹے کی برباد ہوئی ہے نا۔ صفیہ بیگم اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے بولی۔ کیوں برباد ہوگی اس کی زندگی؟ ماں ہو کر ایسی باتیں کرتی ہیں۔ سمینہ اسے سنبھالے گی، ابھی چوٹ تازہ اور زخم نیا ہے، کچھ دن تو تکلیف ہوگی پھر سنبھل جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ مرد ہے، اسے اس غم کو دل سے لگا کر نہیں رکھنا چاہیے۔ بے وفا عورتوں کو نہ دل میں جگہ ملتی ہے نہ گھر میں۔ اچھا ہوا خود ہی چلی گئی، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ریان خود اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکتا۔ حمیدہ بانو اب بخاری صاحب کی شے پا کر دل کی بھڑاس نکال رہی تھیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ریان کبھی ایسا نہ کرتا۔ ان کی باتوں سے تنگ آ کر صفیہ بیگم اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ گھر میں خاموشی اور ماتم کی فضا چھا گئی۔ میں نے تمہارے راستے کے سارے کانٹے نکال دیے ہیں سمینہ، اب یہ تم پر ہے کہ تم اپنی زندگی کو کس طرح گل و گلزار بناتی ہو۔ بخاری صاحب نے سمینہ کی طرف دیکھ کر کچھ اداسی سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں بھائی جی، تھوڑے دنوں کا سوگ اور ماتم منا لینے دیں ریان کو، آخر اتنا تو حق بنتا ہے اس کا، پھر سمینہ ہی سب کچھ ہوگی اس کے لیے۔ حمیدہ بانو نے بھائی کو کچھ اداس دیکھا تو فوراً بولی۔ میں نے اس کی خوشی کے لیے ہی تو سب کچھ کیا ہے۔ سمینہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے کہا۔ شکریہ ماموں، آپ نے واقعی میری خوشیوں کا خیال رکھا ہے، وہ تشکر کے جذبات سے بھرپور آواز میں بولی۔ حمیدہ بانو بھی بیٹی کی کامیابی پر مسکرانے لگی۔ لاریب کے دکھوں پر اپنی خوشیوں کا تاج محل تعمیر کرنا اب کتنا آسان لگ رہا تھا۔ نامعلوم عرصے کی جدائی سے نڈھال ایک اور اداس صبح اس کے دل کے آنگن میں پھر طلوع ہوئی۔ رات کے دامن سے اس کی نیندوں کے جام خالی اور پیاسے ہی رہے تھے۔ نیند آنکھوں کا راستہ دیکھتی بھی تو کیسے؟ اس کے ذہن میں جو سوچوں کے الاؤ دہک رہے تھے، اسے اس کے آنسو بھی بجھانے میں ناکام رہے تھے۔ دل کی کسک اور روح کی خلش نے تمام رات بے چین رکھا، جانے کس بہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ استانی جی نے اسی خیال سے اسے اٹھایا نہیں، کمرے میں جھانک کر واپس چلی گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ نئی جگہ اور نیا ماحول ہے، کیسے اسے نیند آئی ہوگی۔ حالات کی ستائی ہوئی اس کا دل، ذہن، جسم اور روح سب ہی تھکن کی زد میں تھے، اسی لیے اس کا آرام کرنا اور سکون سے سونا بہت ضروری تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو بچیوں کو کون دیکھے گا، اسی لیے استانی جی نے اسے سونے دیا۔ وہ خود نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد کچن میں چلی آئی تھیں۔ ابھی رضیہ بی بی کے آنے میں وقت باقی تھا، ویسے بھی وہ اپنا ناشتہ خود بناتی تھی، آج سے لاریب اور اماں بھی کے لیے بھی بنانا تھا۔ خاصا دن چڑھ آیا تھا جب حور کے رونے کی آواز پر لاریب کی آنکھ کھلی۔ ایک لمحے کو تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، اٹھ کر بائیں طرف کوڑ تلاش کرنے لگی۔ اوہ! ایک دم سے اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں اور ذہن بھی بیدار ہو گیا۔ اپنے گھر اور کمرے میں کہاں تھی؟ وہ تو ایک نئی جگہ پر تھی، اس کی تقدیر اسے یہاں لے آئی تھی۔ اس نے اپنے پہلو میں لیٹی ہوئی حور پر نگاہ ڈالی، وہ کسمسا رہی تھی۔ کچھ دیر یہی کیفیت رہی اور پھر وہ منہ بسور کر رونے لگی۔ لاریب نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ شکر ہے ابھی نور سو رہی تھی، ورنہ اس کے لیے دونوں کو ایک وقت میں سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ سامنے والے پلنگ پر اماں بھی اب تک سو رہی تھیں، اس کے ساتھ وہ بھی بہت تھک گئی تھیں۔ اب ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت کہاں رہی تھی کہ زمانے کی سختیاں برداشت کر سکتیں، اسی لیے اب سو کر اپنی تھکن اتار رہی تھیں۔ حور کو دوبارہ سلانے کے بعد لاریب آہستہ سے بستر سے اٹھی۔ نور کے اٹھنے سے پہلے وہ خود فریش ہونا چاہتی تھی، اسی لیے باہر چلی آئی۔ نئے دن کی دھوپ دیوار کے ساتھ لگے درختوں کے پتوں سے ہوتی ہوئی صحن کے سرمئی فرش پر آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ چڑیوں کے چہچہانے کی پیاری آوازیں درختوں میں سر بکھیر رہی تھیں۔ استانی جی باہر ایک بڑے تخت پر گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھی تھیں اور ان کے ارد گرد بچے ہاتھوں میں اپنے اپنے سپارے تھامے ہل ہل کر اونچی آواز میں سبق دہرا رہے تھے۔ السلام علیکم استانی جی، لاریب نے انہیں دیکھ کر کہا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، یہاں آؤ، بیٹھو میرے پاس۔ استانی جی نے اپنے پاس جگہ بنائی۔ کچھ بچے سپارے سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگے تو استانی جی نے انہیں پیار سے تنبیہ کر کے پھر پڑھنے کی طرف متوجہ کیا۔ خود لاریب کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ میں نے خود تمہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، میں جانتی ہوں کہ نئی جگہ پر نیند ٹھیک سے کہاں آتی ہوگی، بے آرام رات گزری ہوگی،
اس لیے تمہیں سکون سے دیر تک سونے دیا تاکہ فریش ہو جاؤ۔ جی استانی جی، بہت دیر بعد آئی تھی، وہ جمائی روکتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ منہ ہاتھ دھو لو اور ناشتہ کر لو، استانی جی نے اس سے کہا۔ آپ مجھے اٹھا دیتی نا، ناشتہ میں بنا لیتی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ لارب نے شرمندگی سے کہا۔ ناشتہ میں خود ہی بناتی ہوں بیٹا، رضیہ تو کچھ دیر میں آتی ہے دوسرے کام نپٹانے کے لیے، استانی جی نے بتایا۔ اب آپ کے گھر کے کام اب میں اور اماں بھی کر دیا کریں گے استانی جی، آپ آرام سے بچوں کو قرآن پڑھایا کریں، تم کیوں کرو گی کام؟ وہ فوراً بولی۔ کیوں استانی جی، میں کیا سارا دن آرام کروں گی؟ لارب بے ساختہ بولی۔ تمہارے ساتھ چھوٹی بچیاں ہیں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت کام ہوتے ہیں، استانی جی نے کہا، اور خرچے بھی بہت ہوتے ہیں، وہ اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کیا کہا تم نے؟ استانی جی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بس ایسے ہی، اس نے اداس ہو کر چہرہ جھکا لیا اور اپنے ہاتھوں میں چھپی اپنی تقدیر کی بے بس لکیروں میں الجھا دیں۔ ابھی تو بچیاں بہت چھوٹی ہیں، ابھی تو ان کا رزق تم سے وابستہ ہے، ان کا خرچہ ہی کیا ہو سکتا ہے جو تم پریشان ہو رہی ہو؟ رزق دینے کا وعدہ اللہ کا ہے، وہ وسیلے بنانے والا ہے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ابھی تم بچیوں پر توجہ دو، کام تو ہوتے رہیں گے، استانی جی نے اس سے پیار سے سمجھایا۔ جب وہ سویا کریں گی تو میں کام کر لیا کروں گی اور کھانا بنا دیا کروں گی، آپ کا تو کچھ ہاتھ بٹا دوں، مجھے خالی بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا۔ فی الحال تو تم ناشتہ کرو بچیوں کے اٹھنے سے پہلے، استانی جی نے پیار سے ہدایت دی۔ تم منہ ہاتھ دھو لو جب تک میں چائے گرم کر دیتی ہوں۔ استانی جی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تو لارب نے انہیں روک دیا۔ استانی جی، آپ مجھے بتا دیں، میں کر لوں گی، آپ نے میرے لیے پہلے ہی بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، منہ ہاتھ دھو لو، اس وقت پانی زیادہ ٹھنڈا نہیں لگے گا، دھوپ خاصی چڑھ آئی ہے، استانی جی نے اس سے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں استانی جی، اگر ٹھنڈا بھی ہوتا تو، وہ اداسی سے مسکرائی۔ تمہیں عادت نہیں ہوگی نا، استانی جی نے کہا۔ عادت بدلنے میں کیا دیر لگتی ہے استانی جی، زندگی سب کچھ بدل دیتی ہے، وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مگر بچیوں کے لیے ضرور گرم کر لینا۔ جی، اس نے جواب دیا اور واش بیسن کا نلکا کھول لیا۔ ٹھنڈا پانی اس کے ہاتھوں پر بہنے لگا۔ استانی جی پھر بچوں کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ لارب منہ ہاتھ دھو کر چھوٹے سے کچن میں آ گئی، جہاں ضرورت کا ہر سامان سامنے ہی موجود تھا۔ چائے کی کیتلی چولہے پر ہی رکھی تھی، اس نے ماچس ڈھونڈ کر چولہا جلایا۔ دیوار کے ساتھ لگے ریک میں چائے کے دھلے ہوئے مگ پڑے تھے، اس نے ایک مگ اٹھا کر احتیاط سے چائے انڈیلی۔ تازہ ڈبل روٹی بھی اسے سامنے ہی مل گئی تھی، چینی کا مرتبان بھی۔ اس نے ایک پلیٹ میں 2 سلائس نکالے اور چائے کا مگ لے کر باہر آ گئی۔ میں اندر جا کر ناشتہ کر لوں استانی جی، بچیاں اکیلی ہیں، وہ بولی۔ ٹھیک سے ناشتہ کرنا بیٹا، آپ فکر نہ کریں استانی جی، لارب ان سے کہتی اندر چلی آئی۔ ہر قدم پر اسے استانی جی کے سامنے شرمندگی کا احساس ہونے لگتا تھا، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ وہ استانی جی پر بوجھ نہ بن جائے۔ اس نے سلائس کو چائے میں ڈبویا اور پھر اس سے اپنے حلق سے اتارا تو شکرانے کے لفظ اس کے منہ سے نکلنے لگے کہ یہ بھی اسے میسر تھا۔ بس ایک خیال دل کو تڑپا گیا، ریان آ گیا ہوگا تو اسے وہاں واپس نہ پا کر اس نے کیا سوچا ہوگا، اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی، وہ اس کے بارے میں کیا کیا خیال نہ دل میں لا رہا ہوگا۔ میں نے اس کا انتظار نہیں کیا، اسے بتایا تک نہیں، مگر بتاتی کیسے؟ ظالموں نے میرے اور اس کے سارے راستے اور رابطے منقطع کر دیے، اور اب میرے بارے میں اسے نہ جانے کیا کچھ بتا رہے ہوں گے۔ مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ بہت سارے تکلیف دہ خیال اور احساس اس کے دل اور ذہن میں جمع ہونے لگے تھے، میرے پاس تو اس کا انتظار کرنے کی مہلت تو کیا، مجھے اپنا سامان سمیٹنے کے لیے صرف 1 گھنٹہ دیا گیا تھا، صرف 1 گھنٹے میں مجھے اپنی زندگی کی بساط کو سمیٹنا تھا، انتظار کی گنجائش ہی کہاں تھی میرے پاس؟ اگر رکتی تو بچیوں کی زندگی خطرے میں ڈالتی، اور اب چلی آئی ہوں تو محبت کو لاوارث اور بے گوڑ کفن لاش کی طرح وہاں چھوڑ آئی ہوں، دفنایا بھی نہیں۔ اب وہ محبت وہیں بھٹکتی رہے گی اور آسیب بن کر اس بڑے گھر کے چھوٹے اور سنگ دل مکینوں کو کسی نہ کسی دن ڈرائے گی ضرور۔ بہت ساری زہر آلود سوچیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں میں نے ریان کو چھوڑ کر اچھا کیا یا نہیں، وہ ابھی تک اسی الجھن میں تھی
کہ نور کے رونے کی آواز اور اماں بھی کی کروٹ نے اس کی ساری توجہ کھینچ لی۔ دماغ سے ساری سوچوں کو نکال کر نور کو گود میں اٹھانے لگی۔ کوئی سوال جو پوچھے تو کیا کہوں اسے، بچھڑنے والے سبب تو بتا جدائی کا۔ کمرے میں گہری شام اتر آئی تھی، باہر اندھیرے روشنی کو شکست دے کر اپنے کمرے میں در آئے، اور ریان کو بھی یوں لگ رہا تھا کہ اس کی خوشیوں کی بھی شام ہو گئی ہو۔ اسے اب دنیا کے اندھیروں کی کیا پرواہ تھی، وہ یوں ہی بیڈ پر بے سود سا پڑا رہا۔ جب سے وہ انیکسی سے لاریب کے جانے اور پھر نہ آنے کا غم ساتھ لایا تھا، اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہا تھا۔ دل اور ذہن میں ایک ہی بات کی تکرار تھی، لاریب کیوں گئی؟ ایسی کیا مجبوری تھی جو یوں اچانک اسے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی؟ کیوں؟ وہ جتنا سوچتا تھا اتنا ہی الجھتا جاتا، بے لگام سوچوں کا کوئی سرا ہاتھ نہ آ رہا تھا جو اس کے کیوں کا جواب دے سکے۔ نہ اسے کھانے کا ہوش تھا اور نہ لباس تبدیل کرنے کا۔ اس کی زندگی ایک ہی مرکز پر ٹک گئی تھی۔ بار بار سوچوں کے گرداب میں لاریب کا چہرہ ابھر رہا تھا۔ اچانک اسے اپنا خواب یاد آ گیا، وہ پریشان کن خواب یوں ہی تو نہیں آیا تھا اس کی نیندوں میں۔ اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں نے یہ خواب کیوں دیکھا، اور اس خواب کا حقیقت سے بہت گہرا اور تلخ تعلق تھا۔ لاریب کو خواب میں پریشان اور زندگی کے الجھے راستوں میں دیکھتا رہا اور پکارتا رہا، مگر اس نے اس کی آواز ہی نہ سنی۔ وہ اس خواب کو یاد کر کے پھر بے چین ہو کر اٹھا۔ کمرے میں اب مکمل اندھیرا ہونے کو تھا، مگر اس کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ اٹھ کر لائٹ آن کرے۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے سگریٹ اور لائٹر نکال لیا۔ سگریٹ پینے کا عادی نہیں تھا، کبھی کبھی شوق اٹھتا تھا، مگر آج تو دل چاہ رہا تھا کہ اپنا غم اس دھوئیں کے حوالے کر دے، خود اس کے غم کو فضاؤں میں تحلیل کر دے، مگر ابھی اس کے دل کے زخموں کے لیے ایسا کوئی مرہم اس کے پاس نہ تھا۔ باہر دروازے پر کافی دیر سے دستک ہو رہی تھی، مگر وہ نظر انداز کیے جا رہا تھا۔ دستک تیز ہو گئی اور ساتھ ہی صفیہ بیگم کی آواز بھی۔ ریان، ریان میرے بچے، دروازہ کھولو، صبح سے کئی بار بلانے آئی ہوں، تمہارا موبائل بھی آف ہے، اب تو رات ہونے کو ہے، تم نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں، مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے بیٹا، دروازہ کھولو، اپنی ماں سے بات تو کرو بیٹا۔ صفیہ بیگم کی آواز میں بے بسی اتر آئی۔ وہ ماں کی روحان سی آواز سن کر اٹھا، سگریٹ ایش ٹرے میں بجھائی اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ صفیہ بیگم بے چین ہو کر اندر آ گئیں۔ کیا حال بنا رکھا ہے اور اندھیرا کیوں کر رکھا ہے، لائٹ آن کیوں نہیں کی؟ صفیہ بیگم نے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھا کر لائٹ کا بٹن پریس کیا۔ اندھیروں کو شکست دیتی دودھیا روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ انہوں نے شکستہ حال تھکے ماندے ریان کی طرف دیکھا۔ چند گھنٹوں میں اس کی حالت کیا ہو گئی تھی۔ زندگی میں جو اندھیرے آ گئے ہیں امی، انہیں دور کرنے کے لیے اب کوئی جادوئی چراغ نہیں ہے میرے پاس۔ ریان نے اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں بیٹا کیا ہوا ہے۔ صفیہ بیگم اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میری زندگی میں قیامت آ چکی ہے، لاریب مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس نے ماں کی گود میں سر رکھ دیا اور غم سے نڈال ہو کر بولا، لاریب ایسا نہیں کر سکتی بیٹا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ صفیہ بیگم نے بھی غیر یقینی لہجے میں کہتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آپ نے بھی انہیں نہیں روکا امی؟ وہ سر اٹھا کر نم آنکھوں سے شکوہ کرتے ہوئے بولا، میں کل شام کو جب جا رہی تھی تو اس سے مل کر گئی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی اور میرے وہاں آنے پر بہت خوش بھی تھی، اور کہیں سے نہ لگ رہا تھا کہ وہ کہیں جانے والی ہے، بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں جب واپس آئی تو بھی مجھے پتہ نہ چلا کہ وہ جا چکی ہے، مجھے تو اب پتہ چلا ہے۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیا ہو گیا۔ 3 گھنٹے کے اندر ہی اس نے اتنے بڑے فیصلے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ صفیہ بیگم خود بھی پریشان اور الجھی ہوئی تھیں۔ وہ ایسی نہیں تھی امی، مجھے لگتا ہے بابا اور سمینا نے۔ وہ سوچتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ صفیہ بیگم بھی کچھ سوچتے ہوئے بولی، لیکن ایسی بات تھی تو وہ مجھے فون کرتی، بابا کے رویے کے بارے میں کوئی بات تو کرتی۔ دوسرے ہی لمحے اسے اپنا خیال جھٹکنا پڑا، یہ معمہ میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا بیٹا۔ نہ سمجھ میں آنے والی ناقابل یقین بات تو ہے امی، لاریب اتنا بڑا دھوکہ مجھے نہیں دے سکتی، مگر وہ ایسا کر چکی ہے۔ کمرے سے مجھے اس کی یہ تحریر ملی ہے۔ ریان نے قمیص کی جیب سے لاریب کا اپنے نام لکھا جانے والا خط نکال کر صفیہ بیگم کی طرف بڑھایا۔ صفیہ بیگم کی
صفیہ بیگم نے اس تحریر کے لفظوں پر نظر دوڑائی۔ کیا تم یقین کر سکتے ہو کہ یہ تحریر لاریب کی ہی ہے؟ صفیہ بیگم نے وہ خط اسے واپس کرتے ہوئے کہا، جسے ریان نے کسی صحیفے کی طرح پھر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں ہے، مگر اب میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ بابا نے نکالا ہے یا وہ خود گئی ہے؟ قیامت تو میری زندگی میں آئی ہے نا، اور میں اس کے بغیر، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں اسے تلاش کروں گا امی۔ اس نے اپنے ارادے کی پختگی ظاہر کی۔ میں تمہیں منع نہیں کروں گی بیٹا، تم ضرور اسے ڈھونڈو، مگر میرا بیٹا کھو نہ جائے کہیں۔ ابھی اٹھو اور اپنا حلیہ ٹھیک کرو۔ جب سے آئے ہو کچھ بھی کھایا پیا نہیں، بس کمرے میں بند ہو۔ چلو شاباش، فریش ہو لو اور پھر کچھ کھا پی لو۔ صفیہ بیگم نے پھر اس کے الجھے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا امی، مجھے کسی پل سکون اور قرار نہیں ہے۔ جانے وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ میری بچیاں، بچیوں کو یاد کرتے ہی اس کا دل بھر آیا۔ مجھے بتائیں امی، میں کیا کروں؟ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر وہ بہت دل گرفتہ لہجے میں بولا تو صفیہ بیگم کا دل اکلوتے بیٹے کی تکلیف پر کٹ کر رہ گیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو بیٹا اور دعا کرو کہ وہ کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھا لے، جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ لاریب سمجھدار ہے، مجھے یقین ہے بیٹا وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی۔ صفیہ بیگم اسے تسلی دے کر اس کا غم بانٹ سکتی تھی۔ کچھ کرنا تو ابھی ان کے اختیار میں بھی نہ تھا۔ ان کے بہت مجبور کرنے پر ریان کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر آیا تو انہوں نے اس کے لیے کھانا لگوا دیا اور خود بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے بیٹھ گئیں۔ ماں کی خاطر 2-4 لقمے لینے کے بعد وہ پھر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس وقت اس کے سر پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ اسے لاریب اور بچیوں کو ڈھونڈنے میں دیر اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ صفیہ بیگم کمرے میں نہیں گئیں، لاؤنج میں ہی بیٹھے اپنے بیٹے کی زندگی اور اس کے مستقبل کے بارے میں سوچ کر فکر مند ہوتی رہیں۔ بخاری صاحب نے اپنی بہن اور بانجی کی خوشیوں اور بانجی کا گھر بسانے کے لیے ان کے لاڈلے بیٹے کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ بخاری صاحب، کیا تھا اگر آپ لاریب کو دل سے قبول کر کے اپنی بہو مان لیتے؟ یوں میرے بیٹے کی زندگی تو برباد نہ ہوتی، وہ دکھی دل سے سوچ رہی تھیں۔ ریان کپڑے تبدیل کر کے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ گاڑی کی چابیاں اور موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ صفیہ بیگم نے پوچھا۔ میں ان حالات میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا امی، میں انہیں تلاش کرنے جا رہا ہوں، ریان نے بتایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کی خود سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ موبائل سے کئی بار لاریب کا نمبر ملایا، مگر وہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس کا نمبر اسے ملتا بھی کیسے؟ بہت دیر ادھر ادھر سڑکوں پر گھومنے کے بعد وہ ایک گھر کے سامنے گاڑی روک کر کھڑا ہو گیا۔ کس سے ملنا ہے صاحب؟ کافی دیر سے آپ کو یہاں کے چکر لگاتے دیکھ رہا ہوں۔ آخر اس گھر کے چوکیدار نے گیٹ سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر اس سے پوچھ ہی لیا۔ وہ اپنے پاگل پن میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ یہ گھر تو چند ماہ پہلے لاریب فروخت کر چکی تھی اور اب اس گھر پر کسی اور نام کی تختی لگی تھی۔ او سوری بھائی، وہ کچھ دیر بعد شرمندہ ہو کر بولا، میں شاید راستہ بھول گیا ہوں، اس نے کہا اور پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسے ایک دم جاوید کا خیال آیا، اسے فون کر کے بتایا کہ وہ اس کی طرف آ رہا ہے۔ فون پر ساری تفصیل نہیں بتا سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ جاوید کے گھر پر اس کے ساتھ بیٹھا، اپنی زندگی پر گزر جانے والی قیامت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ جاوید نے اس کی ساری بات تفصیل اور غور سے سنی تو وہ بھی اس نتیجے پر پہنچا اور کہنے لگا، کچھ بھی ہو لاریب ایسا نہیں کر سکتی، وہ تم سے بے وفائی کیوں کرے گی؟ مجھے لگتا ہے وہ کسی گہری سازش کا شکار ہوئی ہے۔ ریان نے تھکے تھکے انداز میں گہری سانس لی۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ رائٹنگ لاریب کی ہے؟ وہ خط دیکھنے کے بعد جاوید نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ امی نے بھی یہی کہا تھا، مگر اس کی رائٹنگ دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ نکاح نامے پر سائن تھے اور میں نے اس سے پہلا آٹوگراف ہتھیلی پر لیا تھا۔ محبت کے اولین دنوں کی خوشگوار یادیں اب بھی اس کے ذہن پر دستک دے رہی تھیں۔ ہتھیلی پر تو لکھا ہوا فوراً مٹ جاتا ہے، دیوانے عاشق، جاوید نے کہا۔ وہ تو ہتھیلی کی لکیروں میں بس گیا تھا میری تقدیر بن کر، ریان نے یاد کر کے آہ بھری۔ اب سوچو آگے کیا کرنا ہے؟ جاوید نے پوچھا۔ یہی مشورہ کرنے تو تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں بے خیالی میں پرانے گھر کی طرف بھی چلا گیا۔ اب وہ وہاں کیا کرنے جائے گی؟ اب وہ گھر اس کا کہاں رہا ہے؟
جاوید نے یاد دلایا۔ مجھے ڈر ہے وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے۔ میں جانتا ہوں بابا اور سمینہ نے اس کا جینا محال کر رکھا تھا۔ وہ ایسی بے وقوف نہیں کہ اپنی زندگی کو حرام موت کے حوالے کر دے۔ جاوید نے فوراً اندازہ لگایا کہیں وہ انڈسٹری واپس نہ چلی جائے۔ دل برداشتہ ہو کر ریان نے خدشہ ظاہر کیا۔ جاوید نے گہری سانس لی۔ ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولا، اگر وہ واپس انڈسٹری جائے گی تو یہ بات فوراً سامنے آ جائے گی۔ آج کل سوشل میڈیا سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی۔ جاوید نے کچھ سوچ کر کہا، تو اب مجھے سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں کوئی خبر وائرل ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ریان نے امید بھری نظروں سے جاوید کی طرف دیکھا۔ ہاں، اگر وہ واپس انڈسٹری کی طرف گئی تو بہت ممکن ہے سوشل میڈیا سے اس کی کوئی خبر مل جائے۔ ابھی وہ اتنی غیر معروف تو نہیں ہوئی نا۔ ایک ہی تو سال ہوا ہے اسے انڈسٹری چھوڑے ہوئے۔ جاوید کی دلیل دل کو لگ رہی تھی اور سمجھ میں بھی آ رہی تھی۔ تم اللہ پر بھروسہ رکھو میرے دوست، اور لارے پر بھی۔ وہ تمہارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گی، تمہاری عزت اور غیرت کا سودا نہیں کرے گی۔ یقیناً بہت مجبور ہو کر گئی ہوگی۔ جاوید نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا۔ میں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات۔ میں کبھی لاریب اور اس کی محبت پر شک نہیں کر سکتا۔ اگر بابا اور سمینہ نے ایسا کیا ہے تو میں کبھی ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ اس کی مضطرب آنکھوں کا اضطراب اب اس کے لہجے میں جھلکنے لگا۔ فی الحال تو تم ان کے خلاف کچھ نہیں کرو۔ گھر کی فضا خراب ہوگی تو صفیہ آنٹی بھی پریشان ہوں گی۔ تم اپنے طور پر لاریب کی تلاش جاری رکھو۔ مجھے یقین ہے وہ مل جائے گی اور تمہاری عزت پر حرف نہ آنے دے گی۔ جاوید نے بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہوئے اس کی ہمت بندھائی، مگر اس کے دل بے قرار کو اب قرار کہاں تھا۔ لاریب اور بچیوں کے بارے میں سوچ کر پریشان ہونا لازمی اور فطری امر تھا۔ وہ اس کی محبت اور زندگی ہی نہیں، اس کی غیرت بھی تھی۔